عبادت کے دو مفہوم حضرت امام رازی نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں التعظیم لامر اللہ، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے امور کا، اس کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے تو دل جھک جائیں اس کے حضور اور اس کو ہی بڑا جانا جائے۔ اور دوسری بات والشفقۃ علی خلق اللہ، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا پر شفقت کی جائے۔ حضرت امام غزالی نے اربعین کے اندر لکھا کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم نماز ہے جو عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری قسم زکوٰۃ ہے، تیسری قسم روزہ ہے، چوتھی قسم حج ہے، پانچویں قسم تلاوت کلام مجید ہے، اور چھٹی قسم ہر وقت ذکر الہی میں رہنا ہے، ساتویں قسم حلال رزق کے لیے کوشاں رہنا ہے، اور آٹھویں قسم پڑوسی، ہمسائے، ساتھی اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور نویں قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور 10ویں قسم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے۔ یہ عبادت کی صورت ہے۔ اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو عبادت کرتے نہیں ہیں، اور ان کا عبادت نہ کرنا غفلت کی وجہ سے ہے۔ ایک طبقہ ہے کہ وہ عبادت کا قائل ہی نہیں، وہ دہریے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور ایک طبقہ تیسرا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی، جس طرح کہ بت پرست ہیں یا دیگر لوگ۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس عبادت میں تساہل اور سستی نہیں کرتے، نمازوں کو 5 گانا وقت پہ ادا کرنا اپنا معمول رکھتے ہیں، اور یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ اور جو شخص اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی، اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ عبادت کا ایک مفہوم علماء نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی بیان فرمایا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ کیا ہے اے لیعرفونی، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان بندے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو شخص اس دنیا پہ رہ کے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمائی، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا پر اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی جو ہے وہ بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا کل قیامت کے دن اس کو اللہ جزا دے گا۔ اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ ساری زندگی گزار دی، کاروبار کا پتہ کیسے کرنا ہے، سیاست کا پورا پتہ ہے کیسے کرنی ہے، ایک ایک امر کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی جس کے محتاج ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اندر سے خیریت سے باہر آئے تو پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اگر اندر والا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت، باہر والا اندر نہ جائے تو پھر بھی موت۔ تو ہم ایک سانس میں کئی بار اس کے محتاج ہیں اور لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور ضروریات کا کفیل بھی ہے، اور اس کو ہم نہیں پہچانتے۔ باقی ہر دنیا کی چیز ہمیں آتی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سے پتہ ہے، ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ فلاں کرکٹر نے چوکے کتنے لگائے اور چھکے کتنے لگائے ہیں، اس نے فلاں میچ میں سینچریاں کتنی کی ہیں، ہمیں اتنی تفصیلات کا علم ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو اس کا نہیں پتہ جو ہماری شاہ رگ سے بھی نیڑے رہتا ہے، جو ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بہاریں اور زندگی کا جمال دیا۔ آئیے اپنے رب کو پہچانیں، اور جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ میں عبادت کے عنوان سے گفتگو کو ادھورا سمجھوں گا جب تک میں حضور کی ابدیت کو بیان نہیں کروں گا۔ حضور کی عبادت کا عالم یہ ہے اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا اور دیگر عبادت کی جتنی بھی اقسام اور صورتیں ہیں، آقا کریم اللہ کے حضور ساری ساری رات قیام فرماتے ہیں، ہمیں تو جگایا جاتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں پھر بھی نہیں اٹھتے،
لیکن وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کرو، کچھ سو بھی تو لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا حضور آپ کے وسیلے اور صدقے سے اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں اور اتنی کرم نوازیاں میرے اوپر نازل فرمائیں۔ اس نے اتنا کرم کیا، ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو کتنے کرم ہے اس کے، کتنے فضل ہے اس کے، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر پہم برس رہی ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کے منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہو گئی، تو اتنا مسئلہ بنا اس کے لیے کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی، دوسری آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مرض کیا ہے کہ منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے یہ قدرتی گریس ہے، نظام انہضام میں مدد دیتی ہے، بولنے بھی طاقت دیتی ہے۔ اگر یہ لعاب کم پڑ جائے، جس کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کا بہت بڑا شخص اوناسس، یونان کا رہنے والا تھا اور جہازوں کی کمپنی ہے اس کی، لیکن ہوا کیا، یہ دنیا کے وہ جو امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے اس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کا نام تھا۔ تو اوناسس جو ہے وہ جہازوں کا کام کرتا تھا، اس کی بہت بڑی جو ہے وہ کمپنی تھی۔ ہوا اسے کیا، اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ قدرت نے سسٹم لگایا، آٹومیٹک سسٹم، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر عزم ہوا، ارادہ ہوا، آنکھ بند ہو گئی۔ اتنی جلدی یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ اس کو یہ مرض لاحق ہوا کہ یہ جو پٹھے ہیں نا اس کے، یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھ کھولتا تھا اور رات کو سونا ہوتا تو وہ ٹیپ اتار دیتا۔ کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، انٹرویو کرتے ہوئے اس نے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے قیمت لگانی پڑے تو کوئی پیسے لگا سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا لیکن کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا، گمان بھی نہیں کیا کہ کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہوئے۔ یہ تو ایک سادہ سا سسٹم ہے، ورنہ کیا نظام انہضام کا سسٹم ہے، تنفس کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دماغ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کتنا غافل شخص ہے کہ اس کی اتنی نعمتیں وصول کرنے کے بعد بھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوتا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کے وہ با کمال بندے ہیں کہ بندگی کی انتہا حضور کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد ہی نہیں کہا، عبدہو کہا ہے معراج کی قربت خاص میں۔ اس کے باوجود اللہ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب سے کہتا ہے بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازوں؟ تو محبوب جواب میں عرض کرتے ہیں بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مالک مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ بندہ ہو، اس کا غلام ہو اور اس کے حضور سر پر سجود رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں، ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، آپ بھی حضور کے نوکر ہیں۔ تو لیکن جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے تو نام حضرت انس کا آتا ہے۔ ان کے والد تھے حضرت ابو طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم، اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں۔ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے نا تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، تو حضرت ام سلیم ان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں چلی گئیں اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے گا، کوئی گھر کا سودا سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ پھر حضور حضرت انس سے بے پناہ محبت کیا کرتے، کبھی انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی یا ذل اوزنین، او دو کانوں والے، کبھی یوں پیار کرتے۔ کہتے ہیں ایک بوٹی تھی نمکین، اور میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا، اس بوٹی کا نام حمزہ تھا۔ حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ، او ابو حمزہ۔ حضور مجھے ابو حمزہ کہہ کے بھی پکارتے، انیس بھی کہتے، انس بھی کہتے،
اور مجھے یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، یہ کہہ کے بھی پکارتے تھے۔ حضور بڑی محبت کرتے، 10 سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو، بس مجھے پیار ہی کیا ہے، چونکہ رحمت للعالمین جو ہیں۔ اب حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، وان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا، حضرت انس کے لفظ سنیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے، فعامدت امی ام سلیم الی تمر و سمن و عقت، تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں، کچھ گھی اور کچھ پنیر لے کر اس کا حلوہ تیار کیا۔ فصنعت حیسن، ایک حلوہ تیار کیا، فجعلتہ فی طور، اور ایک برتن میں ڈال کر کے، فقالت، فرمایا، یا انس اذهب بہذا الی رسول اللہ، یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ، یہ حضور کے پاس لے جاؤ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فقل، اور ساتھ حضور سے کہنا، بعثت بہذا الیک امی، حضور یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا ہے، یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رک کر کے سنتے رہے۔ بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، ابی میں گزرا تھا، میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو اجر ضائع نہیں ہوتا، اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، چونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے۔ ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے، جا کہا السلام علیکم، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، سن لیا حضور آئے ہوں تو پتہ نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے۔ اب اس نے منہ کے اندر کہا وعلیکم السلام، آواز تو اونچا نہیں کیا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے پھر جو ہے وہ چپکے سے کہا وعلیکم السلام۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر چپکے سے وعلیکم السلام کہا۔ حضور کی عادت تھی 3 مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ تو حضور واپس پلٹے تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے۔ حضور فرمایا، میاں میں نے تو 3 مرتبہ سلام کہا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں نے 3 بار جواب دیا تھا، لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ اگر میں پہلی مرتبہ ہی وعلیکم السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ تو نہ کہتے، تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے دیں، تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی، آپ کو سلام بھی کہتی تھی۔ کتنا خوبصورت انداز حضرت انس کی والدہ کا۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، میں عمرے پہ حاضر ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی، تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، لیکن اماں جی کا انداز اتنا میٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنے لگے جا کے سرکار نے میرا سلام علیکم دے دینا۔ تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے، اور ساتھ تیسری بات وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ، اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، قبول کر لو، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس کو قبول کر لو۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ، میں حاضر ہوا، جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ 3 باتیں ماں نے کہی تھی، ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے، دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا، فقال داہو، حضور نے فرمایا رکھ دو، ثم قال، پھر کہا اذهب فدعو لی فلانا و فلانا و فلانا، پھر فرمایا اٹھو فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ۔
رجالاً سماہم، حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، اور پھر فرمایا وَدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے آنا۔ کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا، اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ، اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کو ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا فدعوت من سما ومن لقیت، جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا، اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا، اور میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں، حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے۔ فرجعت فیض البیت غاص باہلہ، کہتے جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا، تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں، میاں آج کیا ہے؟ جی آج میں نے شادی پہ جانا ہے۔ یار جس کو منسٹر بلائے، جس کو ایم پی اور ایم این اے بلائے، وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی۔ تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ اچھا، تابعی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا فَقُلْتُ لِأَنَس، میں نے انس سے کہا، قیل لِأَنس، حضرت انس سے کہا گیا عددکم کم کان، کہ لوگ تھے کتنے؟ جن لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے لوگ۔ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا، اور جب واپس آیا تو 300 لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیصہ، کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا، اس حلوے پر اپنا دست شفا، دست نور، دست برکت، دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا، اور وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا، ہاتھ رکھا، کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے، اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم جعل یدعو عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ، فرمایا 10 آتے جاؤ، 10 آتے جاؤ، 10 لوگ آتے گئے، ویقولو، اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے لہم ان کو اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلیہ، کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ قال فاکلوا حتی شبعوا، کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے۔ فخرجت طائفۃ ودخلت طائفہ، ایک گروہ جاتا دوسرا آ جاتا، حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا۔ قال لی یا انس ارفع، حضور نے مجھے کہا انس، جب سب لوگ کھا چکے تو حضور فرمایا انس پیالہ اٹھا لو، یہ برتن اٹھا لو۔ فرفعتو، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے، کہتے ہیں فما ادری ہینا وضعت اکثر ام ہینا رفعت، حضرت انس کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا۔ دست شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔